کرم راجہ نصر اللہ خان صاحب مصنف اور مضمون نگار ہیں، آج کل روا میں ہیون ہاؤس پبلک اسکول کے پرنسپل ہیں۔ ہیون ہاؤس، جی اچھا۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے فائدہ کے لیے بنایا گیا وہ مکہ معظمہ میں تھا، ٹھیک ہے، یعنی بیت اللہ شریف، اور اس میں وضع للناس سے سورہ ال عمران آیت میں الفاظ آتے ہیں۔ لیکن حضور آج کل جو عام مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور سعودی حکومت بھی اس پہ عمل کرتی ہے، باقاعدہ چیک کرتے ہیں۔ تو حضور یہ کہاں تک درست ہے ان کا یہ عمل؟ یہ بات واضح ہے، غلط ہے، بالکل کوئی حق نہیں ان کا۔ یہاں تک کہ جو آیات مشرکوں کے متعلق ہیں کہ وہ نجس ہیں، وہ آج کے سال کے بعد اب یہاں نہ آئیں، اس کے متعلق بھی جو پرانے اہل علم فقہاء ہیں ان کا مسلک بالکل مختلف ہے جو آج کے لوگوں کا ہے۔ اول تو یہ کہ اگر مناہی ہے تو مشرک کی ہے، اور یہ ہر مشرک کو وہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بریلویوں کو، جن کے متعلق ان کا فتویٰ ہے قطعی وہابیوں کا کہ پکے مشرک ہیں، ان کو کھلی آنے کی اجازت ہے، کبھی روک نہیں سکے۔ شیعوں کے خلاف ان کے قطعی فتوے ہیں، یہاں تک کہ غالی شیعہ بھی وہاں آتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں روکا۔ اور شیعوں میں ایسے عقیدے والے بھی ہیں کہ حضرت علی خدا تھے، اس لیے ان کو عقیدے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں۔ خانہ کعبہ کے احترام میں ذرہ بھی دلچسپی اگر ہوتی تو مشرکوں کو اور خدا بننے والوں کو وہ کیسے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے والوں کو کیسے حد کی اجازت دیتے؟ اس لیے یہ مسلک ہی سیاسی ہے اور جھوٹا مسلک ہے۔ جہاں تک شرک کا تعلق ہے، اس کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ مثلا بالکل واضح ہیں اس بات میں کہ یہاں یہ مراد نہیں تھی کہ مشرک خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتا، مراد یہ تھی جس کی بعض دوسری حدیثیں اور تاریخ گواہ ہے جس کی تائید میں کہ ان کو اب مشرکانہ رسوم کے ساتھ حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشرک سے مراد وہ مشرک ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ننگے پھیرا کرتے تھے، ناچتے تھے، ہر قسم کی بکواس گندگی ان کے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ یہ ان کا طواف کعبہ تھا اور بت تھے۔ تو شرک سے کلیتاً بیزاری کے اظہار کے طور پر یہ اظہار ہے کہ آئندہ آج کے بعد اب کبھی مشرک پاس نہیں پھٹکے گا، نہ مشرکانہ رسوم کی اجازت ملے گی، نہ یہاں بت داخل ہوں گے۔ جہاں تک ان کے نجس ہونے کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نجس ہونا تو ان کے دل کی بات ہے، بس اگر خانہ کعبہ کی ایک حرمت ہے تو مسجد نبوی کی بھی ایک حرمت ہے، اور وہ شاعر اللہ میں داخل ہے۔ اس کے متعلق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا وفد آیا اور آپ نے اندر بلایا تو صحابہ میں سے بعض نے اٹھ کے اعتراض نہیں سوال کیا جانا، مگر اپنی طرف سے مضبوط دلیل پر قائم ہوتے ہوئے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ مشرک نجس ہیں اور اس سال کے بعد اب یہ داخل نہیں ہوں گے، تو آپ کی مسجد میں یہ نجس لوگ کیسے آ رہے ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے کہ وہ صرف خانہ کعبہ کے متعلق ہے اور یہ مسجد خانہ کعبہ نہیں ہے، تو جواب دوسرے رنگ کا ہو جاتا۔ آپ نے اعتراض کی نوعیت کو قائم رکھا ہے، یعنی یہ نہیں کہا تم غلط اعتراض کر رہے ہو، وہ تو خانہ کعبہ سے تعلق میں آیت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن نجس ہونے کا تعلق بدن سے نہیں ہے، اس کا دل کی کیفیت سے تعلق ہے، اور اس پہلو سے مسجد میں آنا جانا ان کا ممنوع نہیں ہے۔ تو وہ دل کی کیفیت جب ظاہر میں اچھل کر باہر آ جائے، یعنی مشرکانہ رسوم دکھائی دینے لگیں، اس پر روکنے کا حکم ہے اور اجازت ہے، لیکن دل کے اندر جو انسان کیفیت چھپائے پھرتا ہے اس سے ہمیں کیا غرض ہے، اور وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اب ان کے ہاں جاسوس جتنے جاتے ہیں ان سب کو اجازت ہے،
وہ اس لیے ہے کہ جاسوس جا کے کہتا ہے کہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، میں کلمہ پڑھ لیا، اور وہابی ہونے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے کہ 100 بسم اللہ ہو. جتنی بھی تاریخ ہے ان کی جاسوسی کی، وہ ان کے بڑے بڑے جاسوس مسلمان ہو کے وہاں داخل ہوئے ہیں، روک سکتے ہی نہیں. یعنی قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ وہی احکام دیتا ہے، اور اگر ان کو صحیح سمجھا جائے تو وہی احکام دیتا ہے جو انسان کے لیے قابل عمل ہیں. جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرمائی وہ قابل عمل ہے. جب شرک اچھلے گا، باہر آئے گا، بدن پر اثر انداز ہوگا، حرکتوں میں آئے گا، تمہیں حق ہے روک دو. جب تک ان کے دل کی کیفیت ہے تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کو روکو. تو یہ دل کی کیفیت پہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور روک سکتے نہیں. اس لیے مشرکوں کو مواحد بنا دیتے ہیں، موحدین کو مشرک بنا دیتے ہیں، اور وہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے والی بات ہو جاتی ہے. سمجھے؟ فرمائیے. ظہور مہدی آخر